اور دن ہے اتوار کا۔ ویسے تو میں نے ویڈیو ابھی شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ، کل سہیل آفریدی صاحب ہری پور سے مانسیرا گئے اور جو ویڈیو مناظر سامنے آئے ہیں اس پہ کچھ مناظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے، دکھانے تھے، لیکن وہ ویڈیو اب میں پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ابھی بات کرتے ہیں دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ کل کیونکہ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے یا اوورآل جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے یا اوورسیز پاکستانی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، سب کا فوکس جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کی ایکٹیویٹی پہ رہا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ہیٹرک کی ہے اور انہوں نے لاہور اور کراچی کے بعد ہزارہ میں جو انہوں نے ٹریلر چلایا ہے اس کے اوپر تو بڑی تفصیل سے میں نے بات کی ہے۔ وہ ویڈیو جب ابھی 11 بجے پبلک ہوگی تو آپ سن پائیں گے جو میری اس پہ رائے ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل جو بریک تھرو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو حاصل ہوا ہے وہ بھی بہت ہی اس نظام کے لیے خطرناک ہے اور پریشان کن ہے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت جو کہ کراچی میں موجود ہے، سندھ میں موجود ہے، کل انہوں نے جس طرح سے کل سڑکیں بند تھیں، موٹر وے بند تھی اور پھر انہوں نے کشتی کا سفر کیا، وہ جو مناظر سامنے آئے اور اس کے بعد جو کل تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں اہم جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے لیے بہت پریشان کن ہے، کیونکہ وہ جماعتیں ان جماعتوں کی سپورٹ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو حاصل ہو گئی ہے جن جماعتوں نے نہروں کے معاملے پہ حکومت کو سرنڈر کرنے پر مجبور کیا۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے ان سیاسی قوتوں کو، ان عوامی حمایت یافتہ قوتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے جو سندھ میں چاہیں تو پورے 1 مہینے کے لیے بھی سندھ کی سڑکیں جو ہے وہ بند رکھ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ اسٹیٹ موومنٹ کے لیے 8 فروری کے کال کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اب سے کچھ دیر بعد کراچی پریس کلب میں ایک انہوں نے کانفرنس بھی بلا لی ہے اور اس کانفرنس میں بھی بہت اہم شخصیات شرکت کریں گی، بہت اہم سپیچز ہوں گی، بہت اہم گفتگو ہوگی۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بہرحال تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو وہ ایکٹیویٹی کرنے بھی دی جاتی ہے، نہیں کرنے دی جاتی۔ لیکن اب تک میں سمجھتا ہوں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا جب سے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا قیام ہوا ہے اس کے بعد سے اب تک میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو دن تھا وہ بہت ہی ان کا سکسیسفل تھا، اس لیے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو سندھ کی ان پولیٹیکل پارٹیز یا ان عوامی حمایت یافتہ پارٹیز کی حمایت حاصل ہوئی ہے، ان کی شمولیت ہوئی ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں، جو کہ گیم چینجر ہو سکتا ہے، جو کہ حکومت کے لیے بہت پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کی گیم اچھی خاصی سندھ کی حد تک بن گئی ہے۔ اور میں ایک چیز اور دیکھ رہا تھا، ظاہر ہے میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا نا کہ کل کا تحریک انصاف کا اوورآل سوشل میڈیا کا سارا فوکس ہری پور سے مانسیرا تک جو ریلی تھی وہ رہا، کیونکہ وہ بہت بڑی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی۔ لیکن کل میں دیکھ رہا تھا کہ جو کل بلوچستان کے اندر جو داؤد کاکڑ ہیں انہوں نے جو کل ایکٹیویٹی کی ہے ڈور ٹو ڈور موومنٹ کے حوالے سے ان کی ٹیم نے، یا جو یوتھ ہے تحریک انصاف کی، انہوں نے بلوچستان میں کل جو ایکٹیویٹیز کی ہیں وہ بھی خاصی حیران کن ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس نظام کے لیے بہت ہی پریشان کن صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے کہ کل کا دن ہی دیکھیں، پرسوں کا دن دیکھیں، پرسوں بھی سہیل آفریدی تیرا چلے گئے، وہ ایک بڑا چیلنج تھا اس سسٹم کے لیے۔ پرسوں ہی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت جو ہے وہ کراچی پہنچ گئی تھی۔ پھر کل کا دن نہ صرف ہری پور سے مانسیرا تک ایکٹیویٹی تھی، بلوچستان میں ڈور ٹو ڈور کمپین تھی، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے افیکٹو ڈور ٹو ڈور کمپین تنظیمی سطح پر اگر کسی صوبے میں چل رہی ہے تو وہ بلوچستان ہے۔ بلوچستان حالانکہ ہم کتنا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ٹف ہے اور ہے بھی صحیح، لیکن سب سے افیکٹو جو ڈور ٹو ڈور تحریک انصاف کی اس وقت اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے وہ بہرحال اب تک سب سے سکسیسفل بلوچستان میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور میں جب سہیل آفریدی گئی ایکٹیویٹی ہوئی، جب تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت گئی ایکٹیویٹی ہوئی، جب کراچی میں سہیل آفریدی گئی ایکٹیویٹی ہوئی، جب اب سندھ میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت موجود ہے تو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کل کے پی میں سہیل آفریدی موجود تھے تو ایکٹیویٹی ہوئی۔ لیکن تنظیمی سطح پہ ڈور ٹو ڈور بہرحال میں اب تک جو میں نے دیکھا ہے وہ بلوچستان جو ہے وہ نمبر 1 جا رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں عالیہ حمزہ جو ہیں وہ پورا فوکس کیے ہوئے ہیں کہ پنجاب میں بھی ڈور ٹو ڈور کمپین شروع ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے پنجاب میں سختیاں بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں، لیکن یہی ہوتا ہے کہ تنظیم کا تو پھر کام یہی ہوتا ہے۔ مزاحمت تو اسی چیز کا نام ہے کہ جب آپ کے پاس راستے، آپ کے سامنے راستے مشکل ہوں تو پھر آپ راستے کیسے بناتے ہیں اور نکالتے ہیں۔ تو ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کچھ اور چیزیں شیئر کرنے سے پہلے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ ایک طاقتور وزیر نے تیسری بار چوتھی بار کہہ رہا ہوں ایک طاقتور وزیر نے، چلیں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، اس طاقتور وزیر نے جو حکومت کا نمائندہ نہیں سمجھا جاتا، ایک اور آپ بالکل پہنچ جائیں گے، اس وزیر نے جس کو ونڈر بوائے بھی قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اگلا وہ ونڈر بوائے ہو سکتا ہے، وہ جو شباز شریف کے بارے میں لکھا گیا کہ شباز شریف سونا ہے لیکن اب ہیرے کی تلاش ہے، اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں، میری اطلاع یہ ہے کہ اس وزیر تحریک انصاف کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات تحریک انصاف کے
جو اہم شخصیت ہیں ان کی درخواست پہ نہیں ہوئی، بلکہ یہ اس طاقتور وزیر کی درخواست پہ ہوئی ہے جو حکومت کا نمائندہ تو نہیں ہے لیکن جو شہباز شریف سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو بہرحال اس کی کنفرمیشن ہو جائے گی۔ میری اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ ملاقات اس طاقتور وزیر کی درخواست پر ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سسٹم کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور جو سہیل آفریدی کر رہے ہیں، جو تحریک تحفظ پاکستان کر رہی ہے، اور یہ ایک بڑا لیتھل کمبینیشن بن گیا ہے۔ دونوں طرف جو ہے وہ بڑے طاقتور اس وقت کھلاڑی میدان میں ہیں، اور جو چھکے چوکے مار رہے ہیں، جو بڑی جارحانہ اننگز کھیل رہے ہیں، چاہے وہ اچکزئی صاحب ہوں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، اسد کیسر صاحب ہوں، اخنزادہ حسین صاحب ہوں، یا جو تحریک تحفظ پاکستان کی جو سوشل میڈیا ہے ٹیم ہے وہ ہوں، اور دوسری طرف پھر سہیل آفریدی ہے۔ سہیل آفریدی جو چھکے چوکے مار رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، کل جو انہوں نے کیا اس سے پہلے، تو سسٹم کو اب فکر پڑ گئی ہے، کیونکہ ناقدین بھی ہکا بکا رہ گئے ہیں کہ یہ سہیل آفریدی نے کیا تو کیا ہے، کر تو کر کیا رہا ہے، پھر جو تحریک تحفظ پاکستان کو کامیابی حاصل ہو رہی ہیں۔ میں ویسے جو اسلام آباد میں جو ہمارے سینئرز ہیں، ایم پی سومرو صاحب اور دیگر جن کا تعلق سندھ سے ہے، ان سے بھی میں ذرا آج بات کروں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان کی سب پہ کیا رائے ہے، لیکن واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایک تبدیلیوں کی ہوا جو ہے وہ چل پڑی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہ سسٹم گر جائے گا اتنی آسانی سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس نظام کے ساتھ ٹرمپ کی سپورٹ جس نظام کو حاصل ہو، اور جس نظام کو تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کی خاموش حمایت حاصل ہو، اس سسٹم کو گرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے تحریک تحفظ پاکستان اور سہیل آفریدی نے اس نظام کے اوپر اور اس سیاسی قلعے کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں، تو اب اس سیاسی نظام کا ٹھہرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا، بشرطے کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں وہ 33%، صرف 33% جو ہے وہ سنسیئرٹی اپنی دکھا دے عمران خان کے ساتھ، عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ۔ لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ آپ دیکھیں، میری بات ہو رہی تھی بلکہ بہت دنوں بعد بیرسٹر سعد رسول صاحب سے ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ بزی بھی رہے سوراب برکت کے کیس میں، انہوں نے خاصی کوشش کر رہے ہیں۔ سوراب برکت کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ناحق قید ہیں اور ان کی ضمانت نہیں ہو رہی۔ ان کا کیس پہلے ججز کی سنتے ہوئے کانپیں ٹانگ رہی تھیں، پھر لمبی تاریخیں، اور کبھی ریکارڈ نہیں آیا تو کبھی کوئی اور معاملہ، تو بڑی سنسیئر ایفرٹ کی ہے بیرسٹر سعد رسول صاحب نے۔ اور کل ایک تکلیف دہ ویڈیو بھی سامنے آئی کہ سیاست.pk کا دفتر جو ہے وہ میلوڈی کے اندر تھا، ان سے وہ دفتر جو اس عمارت کے مالک ہیں انہوں نے کہا جی دفتر خالی کریں، اور ان کو وہ دفتر بند کرنا پڑا ہے۔ عادل حبیب صاحب پہلے ملک سے باہر ہیں، جو سیاست.pk کے اونر ہیں۔ سوراب برکت بھی اس وقت جیل میں ہیں، ان کی دیگر ٹیم کے اوپر بھی دباؤ ہے، اور سیاست.pk پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کا سب سے مؤثر پلیٹ فارم ہے، ان کے بڑے عرصے سے ان کے پاکستان میں ویب سائٹ بند ہے، تو مطلب خاصی مشکلات سیاست.pk نے فیس کی ہیں، فیس کر رہے ہیں، ان کی ٹیم نے فیس کی ہیں، فیس کر رہے ہیں۔ اور مجھے تو ذاتی طور پہ بھی بڑا دکھ ہے کہ سیاست.pk کا جو دفتر تھا میلوڈی میں، وہ ہمارا اپنا دفتر تھا، ہم جب چاہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے آپ کر سکتے تھے، کوئی ریکارڈنگ کرنی ہے آپ کر سکتے تھے۔ اور میں یہ آج ایک بار مجھے پھر اعتراف کرنے میں کوئی مجھے وہ نہیں ہے، ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ مجھے ایز اے صدیق جان ڈیجیٹل پہ متعارف کروانے میں سیاست.pk کا بہت ہی زیادہ کردار ہے۔ جب کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور جب میں عامر متین صاحب اور روف کلاسا صاحب کے پروگرام میں آنا شروع کیا، رپورٹنگ شروع کی، تو اس وقت سب سے زیادہ مجھے جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے کوریج دی اور ایک برانڈنگ آپ سمجھیں کی، وہ سیاست.pk تھا۔ نو ڈاؤٹ وہ ہمارا پروگرام ایک بڑا پروگرام تھا، اس کا بڑا انفلوئنس تھا اور بہت دیکھا جاتا تھا، لیکن سیاست.pk نے بھی بہرحال اس میں بڑا اہم جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ تو بڑا اچھا ایک دفتر تھا، بڑی محنتی ٹیم، لیکن اس وقت وہ شدید جو ہے وہ کرائسس میں ہیں، ان کے لیے مشکلات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات ختم کرے، ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ لیکن ظاہر سب لوگ سیاست.pk کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، عادل حبیب کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ تمام تر تکلیف برداشت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کو کتنی بڑی بڑی آفرز ہوئی، لیکن انہوں نے تمام ان آفرز کو ٹھکرایا اور کرائسس فیس کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس نظام کے ساتھ جو ہے وہ سودے بازی نہیں کی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اب پہلی میں سعد رسول صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، تو کہتے ہیں کہ میں تو آج کل کچھ دیکھتا نہیں ہوں، سوشل میڈیا دیکھتا نہیں ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ جب سہیل آفریدی کراچی گئے اور ایک میں نے ہر طرف سے آوازیں سنی کہ یار اس نے کمال کر دیا، تو پھر تھوڑی سی کہتے ہیں چیزیں دیکھنا شروع کی۔ تو یہی حال بہت سے لوگوں کا ہے
کہ سہیل آفریدی جب کراچی گئے تو اس کے بعد لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. اس سے پہلے لوگ یہ ہے کہ لوگ ایک کہہ رہے تھے کہ ابھی شاید اتنے جلدی کچھ ہو نہیں سکتا, لیکن سہیل آفریدی اور تحریک تحفظ پاکستان نے وہ ماحول بنا دیا ہے کہ اب دوبارہ یہ باتیں شروع ہونے لگی ہے کہ نہیں یار اس سسٹم کو شکست دی جا سکتی ہے, اس حکومت کو گرایا جا سکتا ہے, اس حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے, عمران خان کو رہا کروایا جا سکتا ہے, عمران خان کی رہائی جلد ہو سکتی ہے. یہ اب بڑے عرصے بعد یہ لوگوں کے اندر ایک امید پیدا ہوئی ہے, مایوسی لوگوں کے اندر جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سنہری موقع ہے. اور جب میں تنقید کرتا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب پر تو میں اس ساتھ یہ آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو غدار نہیں سمجھتا, میں ان کو یہ نہیں سمجھتا کہ کمپرومائز ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ چابی والے کھلونے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اردلی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو خریدا جا سکتا ہے, لیکن ان پہ جب میں تنقید کرتا ہوں تو یہ تنقید کرتا ہوں کہ ان کو جو اتھارٹی اپنی ایکسرسائز کرنی چاہیے اپنی وہ اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کرتے. ان کو کسی صورت کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے بڑے بڑے کیسز لڑے ہوئے ہیں, آج تک انہوں نے کسی سے کوئی سودے بازی نہیں کی, لیکن یہاں پہ جب ان پہ میں تنقید کرتا ہوں تو یہ تنقید کرتا ہوں کہ وہ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز نہیں کر رہے. ان کو جس طرح سے آئی ایل ایف کو ایکٹیو کرنا چاہیے, جس طرح سے ان کو خواتین ونگ کو ایکٹیو کرنا چاہیے, جس طرح سے تحریک انصاف کے ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کو ایکٹیو کرنا چاہیے, اور جو ایکٹیو نہیں ہوتا اس کے خلاف جو ان کو کارروائی کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے. جس طرح سے ان کو پولیٹیکل کمیٹی کو ایکٹیو کرنا چاہیے اس طرح سے وہ اس کو ایکٹیو نہیں کر رہے. تو اس وقت جو تحریک تحفظ پاکستان نے اور جو سہیل آفریدی نے جو ماحول بنا دیا ہے, اگر اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے لگ جائیں اور جو پارٹی کے اندر لوگ ان کے کام نہیں کر رہے, ان کی بات نہیں مان رہے, ان کے خلاف 2-3 ایکشنز کرنے کی دیر ہے, اس کے بعد سارے سیدھے ہو جائیں گے. تو اس وقت اگر سب سے زیادہ کوئی اس سسٹم کے لیے خطرناک کارڈ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہی ہیں, جن کے پاس اتھارٹی ہے, وہ سیکرٹری جنرل ہیں اور پاورفل سیکرٹری جنرل ہیں. عمران خان نے ان کو بہت زیادہ اختیارات دیے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ عمران خان نے ان کو اس سے بڑا اختیار کیا ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی آپ تشکیل دے, اتنا زیادہ عمران خان نے ان پہ اعتماد کیا ہے. تو بہرحال چیزیں گراؤنڈ کے اوپر شروع ہو گئی ہیں, ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہیں, اور کہا جاتا تھا کہ کوئی نہیں نکل سکتا, کوئی نہیں نکلنا چاہے گا, اور یہ سسٹم 10 سال کا سوچ کے بیٹھا تھا. ان کا غرور اور تکبر آپ دیکھتے تھے کہ یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تھے, یہ کہتے تھے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا, کوئی نہیں نکل سکتا. لیکن جس طرح سے ہر جگہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر وہ جو 10 سال کے خواب تھے وہ تو بہرحال چور چور نظر آتے ہیں. اور اس وقت سہیل آفریدی کا جاو جلال اور جو اس وقت آب و تاب ہے ان کی تحریک تحفظ پاکستان کی, تو اس سے سسٹم کے اندر بہرحال بے تابی بڑھ رہی ہے اور دھاک بٹھا دیا سہیل آفریدی نے اور تحریک تحفظ پاکستان نے اپنی. اور اس وقت جو ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ جو لوگ ہیں, جو ٹاؤٹس ہیں, وہ بھی آپ کو خاصے جو ہے وہ پریشان نظر آتے ہیں کیونکہ جمہور ٹوٹ گیا. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جو مناظر ہری پور سے لے کے اور مانسیرا تک کے سامنے آ گئے ہیں, جو مناظر ایبٹ آباد کے سامنے آ گئے ہیں, جو تحریک تحفظ پاکستان جو کامیابی حاصل کر رہی ہے, اس کو کیسے یہ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اس کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. کیسے کہہ سکتے ہیں تحریک انصاف ختم شد؟ ایسے خوفناک مناظر سامنے آئے جو آپ کو میں اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا. تو بہرحال جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم جو ہے وہ کافی اپسیٹ ہے, اور جو کامیابیاں تحریک تحفظ پاکستان کو حاصل ہو رہی ہیں, جو مومنٹم سہیل آفریدی بنا رہے ہیں, تو سسٹم بہرحال ہل رہا ہے, سسٹم ہل رہا ہے. اور اس سارے میں ان کو یہ ہے کہ کیونکہ بنیادیں اس سسٹم کی کمزور ہیں, اور ان کی جس سسٹم کی جس عمارت کی بنیادیں کمزور ہوں تو وہ سسٹم ظاہر ہے خوف زدہ رہتا ہے کہ تھوڑا سا بھی زلزلہ آیا, سیاسی زلزلہ آیا تو پوری عمارت جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی. تو بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.